आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दुरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, सलाम भेजना बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम अल-कुरआन अल-ममदूह के तरीक़ाकार से यानी कि कलमात या अल्फाज की तहलील, मादा मस्दर और दीगर अलामात की फ़हम और लफ्ज़ बिलफ्ज़ तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे अज़ान का तर्जुमा। अज़ान एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है और अल्लाह ताला के ये ख़ुद के सिखाए गए कलमात हैं। अज़ान के बारे में हुक्म है कि हमें अज़ान का जवाब देना चाहिए। जब कोई इंसान कुरान पाक पढ़ रहा हो तो यही हुक्म है कि कोई अगर कमरे में दाखिल हो गया तो भी आप उससे मिलने के लिए मत उठें, बल्कि कुरान की तिलावत को जारी रखें। लेकिन अगर अज़ान शुरू हो जाए तो उस वक्त हुक्म है कि आप कुरान की तिलावत को उतनी देर के लिए बंद कर दें और अज़ान के अल्फाज का जवाब दें। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि तिलावत से एक तरह से अज़ान को सुनना ज़्यादा अफजल है। क्यों? ऐसा क्यों है? इसके लिए हम पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि अज़ान की तारीख़ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरिवायत अबू दाऊद यानी कि हदीस पाक की रिवायत से बात करूँगी। सबसे ज़्यादा जो कुछ रिवायात हैं अज़ान की तारीख़ के बारे में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पर उलमाए कराम का कंसेंसस है वो यही है। सन 1 हिजरी में जब हिजरत के बाद हुआ कि नमाज बाजमात कायम की जाए, तो ये बात कि किस तरह से लोगों को बुलाया जाए कि चलें जी जमात का वक्त हो गया है। क्योंकि हमें पता है कि नमाज के औकात में तो नमाज का जब वक्त शुरू होता है और जब ख़त्म होता है उसमें काफ़ी गैप होता है, तो उसमें किसी एक वक्त पे अज़ान बेसिकली दी जाती है जमात को इकट्ठा करने के लिए। अज़ान का मकसद ये नहीं कि नमाज के वक्त में दाखिल हो गए, नमाज के वक्त में हम उससे पहले दाखिल हो चुके होते हैं और काफ़ी देर तक रहते हैं। तो जिस तरह ख़वातीन ने तो घर पर नमाज़ पढ़नी होती है, तो उसमें या जिन मर्दों ने भी जमात पे नहीं जाना, तो उस पे अज़ान का बेसिक मकसद है जमात के लिए इकट्ठा करना। तो उसमें फिर यही था कि किस तरह लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। किसी ने कहा झंडा लहरा दिया करेंगे, किसी ने कहा आग लगा देंगे, किसी ने कहा कि हम सींग या शहपूर में देंगे, सायरन बजाएंगे जिस तरह से यहूदी करते हैं, और किसी ने कहा कि हम नाकूस या नकारा बजाएंगे जैसे कि ईसाई बजाते हैं। तो लेकिन आकाए दो जहान खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम तस्लीमा, इस बात पे इन सब से उनका दिल राज़ी न था, क्योंकि ये इनमें जो है मुशाबहत थी जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ। तो आका परेशान थे। रिवायात में ये आता है कि आका परेशान थे इस बात पे, लेकिन कोई अभी हल ना मिला था। तो एक रात जो है सबसे ज़्यादा जो रिवायत है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा और उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स ने वो नकारा लेकर आ रहा है। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये क्या है, तुम ये बेचोगे? तो उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा कि आप इसका क्या करेंगे? तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं इससे लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करने के लिए सायरन बजाऊँगा। तो उन शख्स ने फरमाया कि मैं आपको इस नकारे से बेहतर चीज़ सिखाता हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज लफ्ज़ बलफ्ज़ जो है अज़ान के अल्फाज हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाए। तो सुबह होते ही आप जो है तशरीफ़ लाए आप अलैहिस्सलाम के पास, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तस्दीक फरमाई कि हाँ ये जो है सच्चा ख्वाब था और ये जो है ना डिवाइन अल्फाज हैं, ये अल्लाह ताला के सिखाए गए अल्फाज हैं, जिस तरह से ना बवसीला ये ख्वाब के ज़रिए। तो फिर रिवायात में है कि उसी वक्त जब इन्होंने जो है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने भी ख्वाब में यही अल्फाज सीखे थे। ज़्यादा रिवायात में इन 2 असहाबे कराम का ज़िक्र है और कुछ में हज़रत अबू बकर का ज़िक्र है कि उन्होंने भी ख्वाब देखा। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने ख्वाब में यही अल्फाज देखे, और कुछ रिवायात में 14 असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ज़िक्र है। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद को फिर आकाए दो जहान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को आप ये अल्फाज सिखा दें। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला ही रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देते, लेकिन वो उस वक्त बीमार थे, तो इसलिए आका ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, सिखाने का कहा। जबकि कुछ रिवायात में है कि चूँकि हज़रत बिलाल
جو ہیں رضی اللہ عنہ کے اوپر جب مکہ میں ظلم ہوا اور ان کے اوپر پتھر بڑی بڑی چٹانیں رکھی جاتی دھوپ میں ریت پہ لٹا کے ان کو، تو حضرت بلال فرماتے تھے احد احد کہ ایک ایک، تو اس کے بدلے میں اللہ نے یہ انعام ان پہ فرمایا کہ اذان ان کو تحفے ملی، واللہ عالم۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تھے مکہ سے، تو عرش بالی تعالیٰ کے قریب جو ہے ان کو ایک فرشتہ نظر آئے علیہ السلام، تو آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا واللہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، لیکن میں ان کو نہیں جانتا۔ اور پھر وہ جو فرشتہ تھے علیہ السلام، انہوں نے یہ اذان کے الفاظ سارے پڑھے اور آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، لیکن اس وقت تک آقا کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اذان کے الفاظ ہیں۔ تو جب ہجرت مدینہ ہو گئی اور پہلی ہجری آئی، تو پھر وہی الفاظ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے خواب میں دیکھے، تو جو ہے تو پھر یہ اذان کے طور پہ رائج ہوئے، واللہ عالم۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الفاظ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ الفاظ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ تو پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح قرآن پاک اللہ کے الفاظ ہیں، تو یہ اذان بھی اللہ ہی کے الفاظ ہیں۔ اذان جب ہو رہی ہو تو ہمیں پھر یعنی کہ جو کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دیں، تو اذان کو سنیں۔ تو ہم جو کرتے ہیں کہ ٹی وی کی آواز بند کر دی اور باقی باتیں جاری رکھی، تو نہیں، اذان کے الفاظ کے جواب دینے چاہیے۔ جواب کب دیں گے؟ جواب تب دیں گے جب آپ کو اس کے معنی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہوں گے۔ اذان جو ہے اس لفظ کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے توجہ سے سننا، اذانہ، اذانہ جو اس کا مادہ ہے، اذانہ پہ اگر پیش لگ جائے الف پہ تو اذن بنتا ہے، اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، تو اس طرح اذان کا مطلب بن جاتا ہے کان میں پڑنے والی آواز یا اعلان، تو اس کے دیگر مطلب میں خبردار کرنا یا بلانا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شریعت میں صلاۃ کی جماعت کے لیے بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے الفاظ انتہائی خوبصورت ہیں الحمدللہ۔ تو اب ہم پڑھیں گے۔ ہم سب نے سن رکھی ہے اذان، کئی مرتبہ سن رکھی ہے، اور معنی بھی زیادہ تر لوگوں کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کبرہ، کبر یعنی بڑا ہونا، الف لگ گیا تو اسم تفضیل والا، یعنی کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ الاکبر ہوتا تو سب سے بڑا بن جاتا، اللہ اکبر یعنی کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادہ، شہادت یا گواہی دینا، میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں کہ ان یعنی کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ یعنی کہ عبادت کے لائق، اللہ سوائے اللہ، اللہ تعالیٰ کے۔ دو دفعہ یہ کلمات کہے اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادہ، شہادت یا گواہی دینا، ان بے شک، یہاں پہ ان ہے اس کا مطلب ہے کہ، یہاں پہ ان بے شک، محمد، حمدہ، حمدہ یا تعریف کرنا، حمد یا تعریف کرنا، اور محمد لگے تو تعریف والا، قابل ستائش، رسالہ ارسال ہونا یا بھیجنا، اس سے لفظ رسول ہے، اللہ اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حیہ، حیہ کا مطلب ہوتا ہے حیات یا زندگی ہونا، جس سے لفظ احیا ہے حیات دینا، لیکن حیہ کا ایک اور مطلب ہوتا ہے حیا فرمانا، حیا شرم ہونا، اور تیسرا مطلب ہے جو کہ اذان میں ہے حیہ بلانا، ادھر آؤ، ٹھیک ہے، حیہ تم ادھر آؤ، اعلیٰ پر، الصلاۃ اسم خاص، صلاۃ یا نماز پڑھنا، اور صیغہ مونث، نماز مونث ہوتی ہے، حیہ علی الصلاۃ۔ اسی طرح پھر حیہ علی الفلاح، حیہ آنا یا بلانا، علی پر، الاسم خاص، فلاح، فلاح، فلاح کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کسی جو چیز کو پھاڑنا اور اس سے کوئی بہتری کی چیز کرنا۔ زمین کو جو کسان اس کے اندر بیج بوتا ہے تو اس لیے اس کو فلاح کہتے ہیں کسان کو، کیونکہ وہ زمین کے اندر بیج بوتا ہے، پھر وہ بیج پھٹ کے باہر کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلاح اس طرح کی ایک چیز، نیکی پھٹ گئی آپ کے لیے، ایک بھلائی پھٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد یہ اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ اسم خاص نماز، ٹھیک ہے، خیر خیر یا بہتر ہونا، من سے، النوم الاسم خاص، اور نوم نیند کرنا یا سونا، تو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے بعد صلاۃ کی تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد یہ 2 مرتبہ یہ کلمات ہوتے ہیں، یہ جو اقامت کے کلمات ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد یقیناً، تحقیق،
قامت، قاوامہ قائم ہونا یا کھڑا ہونا، اور ساکن ہے وہ مونس. اب لیکن وہ قامت جب ایک جملے کی کنٹینیوشن کے لیے پھر یہاں پہ زیر آ جاتا ہے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. الحمدللہ. اب ہم اکٹھا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کافی فہم تو الحمدللہ ہو چکی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں بے شک محمد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما. حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. الصلاۃ خیر من النوم، صلاۃ خیر ہے، بہتر ہے نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم. قد قامت الصلاۃ، یقیناً قائم ہو گئی نماز، یقیناً قائم ہوگی نماز. الحمدللہ. اذان کے بارے میں جو قرآن پاک میں جو اس کا ذکر ہے، اذان لفظ تو نہیں ہے لیکن سورۃ المائدہ میں ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب ندا دی تم نے نماز کی طرف، ٹھیک ہے. اذان کے فضائل میں جس طرح کہ ایک تو یہ صلاۃ قائم ہونے سے پہلے جماعت کے لیے ہے، اس کے علاوہ امام ابو الحسن سے بھی روایت ہے اور دیگر روایات میں بھی شامل ہے کہ گھر میں بیماری ہو یا پریشانی ہو تو اذان دی جائے تو وہ پریشانی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی نماز کی جماعت کے علاوہ بھی ان الفاظ کی بہت زیادہ فضائل ہیں. الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ذاتی بات ہے کہ ہمیں کچھ باہر کے ملکوں میں موقع ملا الحمدللہ، تو جس میں کہ خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی مصر کا. تو وہاں پہ جو اہرام مصر پیرامڈس وغیرہ ہیں اور دیگر میوزیمز ہیں، اور پھر اردن میں بھی، تو وہاں پہ الحمدللہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ شاید بس لوگ ٹورزم کے لیے آتے ہیں، شاید بہت کم کسی نے اذان دی ہو یا شاید نہ دی ہو، تو وہاں پہ میں اپنے بیٹے سے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ سب کے بچوں کو زندگی دے، صحت دے، ماں باپ کا سایہ سلامت رہے، میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ اذان دو یہاں پہ، اور میں پھر ان جگہوں پہ الحمدللہ نفل پڑھ لیتی تھی تاکہ کوئی اللہ کا ان جگہوں پہ بھی ہم سجدہ کریں جہاں پہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ سجدہ مطلب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ان چیزوں کی بہت فضیلت ہے. تو دعا کر دیجیے گا بس. جزاکم اللہ خیر.